الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے قضا نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ، اس کے متعلق آج بات ہوگی، اور کیسے قضا نمازیں پڑھنی ہیں یہ بتایا جائے گا۔ قضا نمازیں پڑھنا، اس کے متعلق سوچنا، ارادہ کرنا کہ میں قضا نمازیں پڑھ لوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ قضا نمازوں کے متعلق جاننا کہ کیسے پڑھیں گے یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ سیکھنا اور بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اب جو نمازیں چھوٹ گئیں تو وہ چھوٹ گئیں، مگر اب سے میں نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑنی، اور جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے گا، اور یہ سوال جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر نماز کو ادا کرنے کی فضیلتیں ہیں، نماز کو پڑھنے کے فائدے بیان ہوئے ہیں، یہ بیان ہوا ہے کہ اسے جنت میں یہ سہولیات ملیں گی نماز کی وجہ سے، اور یہ بیان ہوا کہ اسے دنیا میں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر بھی وعیدیں ہیں، اور احادیث کے اندر بھی وعیدیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید میں اس قسم کا مفہوم موجود ہے، یعنی کہ جو نمازوں کو پڑھتے نہیں یا پھر قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر نمازی کا ذکر ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے اسی کے لیے ہلاکت کا ذکر ہے، نہ کہ بے نمازی کے لیے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے مگر نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھتا، یعنی کہ وقت گزار کے پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جو نماز کو خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتا، یعنی کہ ظاہری طور پر وہ رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدے صحیح نہیں کرتا، تو اس کی مثال کوے سے دی گئی ہے جو کہ ٹھونگے مارتا ہے۔ تو اس طرح سے بیان ہوا کہ جو بے نمازی ہے اس کے تو الگ سے ہی عذابات ہیں، اور جو نماز کو پڑھنے کے باوجود بھی اچھی طرح نہ پڑھے تو اس کے لیے بھی قرآن کے اندر ہلاکت کا اس کے متعلق ذکر ہے۔ اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث کی بات کی جائے تو ان کے اندر جو پہلی حدیث ہے تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آج ہماری جو بہنیں ہیں وہ بات بات پر نماز ترک کر دیتی ہیں، بات بات پر نماز قضا کر ڈالتی ہیں۔ ایک تعداد ہے جو کہ نماز سرے سے پڑھتی ہی نہیں، اور دوسری جو تعداد ہے وہ نماز تو پڑھتی ہے مگر نماز قضا کر کے پڑھتی ہے، یعنی کہ جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت بعد میں پڑھتی ہے۔ تو نماز قضا کیوں کی جاتی ہے، کیوں نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کا سادہ سا جواب یہی ہے، اور بہانے بھی یہی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب گزر گیا۔ کام کاج کے اندر مصروف ہوتی ہیں، یعنی کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو لالچ ہوتا ہے کہ یہ کام مکمل کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، یہ کام مکمل کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب کام ختم ہوتا ہے تو تب پڑھتی ہیں، تو تب وہ قضا نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے نماز قضا کر ڈالتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کرتی ہیں اور ہلاکت میں پڑ جاتی ہیں۔ تو اور یہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کام سے جان چھوٹے تو تب ہی نماز پڑھیں، کام ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ کس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر کام کو اہمیت دی تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، اگر نماز کو اہمیت دی تو کام کو تھوڑے سے وقت کے لیے روک کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کام بعد میں بھی ہو جائے گا۔ نماز کا مخصوص وقت ہے جبکہ کام کرنے کا مخصوص وقت نہیں۔ کام چاہے پہلے کر لو یا بعد میں کر لو، کام تو ہو ہی جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ قضا نمازیں کیوں نہیں پڑھتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ قضا نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کن کن باتوں کا اس کے اندر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کتنی نمازیں قضا پڑھنی ہے، وہ کیسے شمار کریں گی، یہ سارے مسائل ان کے سامنے آتے ہیں، اور اس کو حل کرنا بہت آسان ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو فرض نمازیں جو روٹین میں چل رہی ہیں ساتھ کے ساتھ وہ تو پڑھ رہی ہیں، اور سنتیں بھی پڑھ رہی ہیں، نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، سنت موقدہ سنت غیر موقدہ سب پڑھ رہی ہیں، مگر جو پیچھے قضا ہو چکی وہ نہیں پڑھتی۔ تو ان کے لیے اچھا یہی ہے کہ جو سنتیں ہیں چاہے وہ سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں اور نوافل ہیں، ان کی جگہ وہ جو پیچھے نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی نیت کرے تاکہ اس کی پچھلی قضا نمازیں پڑھی جائیں، اور جو مسلسل روٹین میں چل رہی ہیں وہ بھی فرض نمازیں ادا ہوتی رہیں۔ اور یہ بات کرنا، یہ بات سوچنا کہ پچھلی نمازیں اللہ معاف کر دے گا، اب میں نے توبہ کر لی ہے
اور اب میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی درست نہیں، سچے دل سے توبہ بھی کرنی ہے، اور جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ان کو بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ضروری ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کے فرض رہتے ہوں اور وہ سنت نوافل پڑھتا رہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی بہت بھوکا ہو اور بھوک کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا ہو، اور اس کی کمزوری کا علاج یہ کیا جائے کہ اس کو مالش کر دی جائے، اس کو تیل لگا دیا جائے، اس کو ورزش کرا دی جائے، تو اس سے اس کے جسم کی کمزوری نہیں جائے گی، اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اور اسی طرح پانی اس کو پینا ہے، پیاس بجھانے کے لیے اسے پانی نہ دیا جائے بلکہ اسے ٹھنڈے کمرے میں بٹھا دیا جائے، تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے اسی چیز سے ہی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے، بھوک کھانے سے ہی مٹے گی، پیاس پانی پینے سے ہی مٹے گی۔ اسی طرح جو فرض چھوڑ دیا وہ فرض کو ادا کرنے سے ہی جان چھوٹے گی، وہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو جو قضا نمازیں ہو چکی وہ قضا نمازیں پڑھ لی جائیں اور ان کو چھوڑا نہ جائے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قضا نمازیں پڑھتی ہی نہیں، اور جو مسلسل روٹین میں نمازیں چل رہی ہیں وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے اوپر ایک گناہوں کا انبار لے کر جائیں گی، ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں وہ پڑھ لی جائیں، اور جو مسلسل آ رہی ہیں وہ بھی پڑھ لی جائیں، تاکہ جب قبر میں جائیں تو ہمارے اوپر بوجھ وغیرہ نہ ہو، ہم آسانی کی حالت میں ہوں، گناہوں سے پاک صاف ہو کر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ تو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو۔ اور اب وہ طریقہ بیان کیا جائے گا کہ جو قضا نمازیں ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح سے قضا نمازیں پڑھے گا یا پڑھے گی۔ تو سب سے پہلے اس نے اس بات کو سوچنا ہے کہ وہ بالغ کب ہوا، تو وہ ایک سال یا ایک وقت نکال لے گا کہ وہ اس سال بالغ ہوا تھا اور یہ مہینہ تھا، یہ تاریخ تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ دیکھے گا کہ میں نے اب کتنی نمازیں پیچھے نہیں پڑھیں، تو اس حساب سے وہ حساب کر لے گا، یعنی کہ اس کی اب جو موجودہ عمر ہے اس کا حساب کرے گا، یعنی کہ اس کو اتنے سال اتنے ماہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہیں اور 5 فرض نمازیں ہیں، اور ان کے جو فرض ہیں وہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ ان کی قضا کرنی ہے۔ تو اس طرح سے جو عشاء کے وتر ہیں وہ بھی قضا پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے 6 نمازیں ہو گئیں، یعنی کہ 6 نمازوں کی قضا اس نے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے بالغ ہونے کے بعد تک اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ وہ بے نمازی کی زندگی گزارتا رہا، اب اس نے توبہ کی ہے اور اب وہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، نمازیں شروع کی ہیں، تو وہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی بھی زندگی ہے، جتنے بھی سال ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں، تو اس کے اندر 6 نمازوں کا حساب کرتے ہوئے تو وہ ہر دن کی 6 نمازیں پڑھتے ہوئے، یعنی کہ عشاء کے وتر ملا کے، تو وہ اپنی نمازیں
پڑھے گی تو اس طرح سے اس کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ کس وقت میں نماز نہیں پڑھنی، تو وہ 3 وقت ہیں جس میں نماز نہیں پڑھنی۔ پہلا وقت جب سورج نکل رہا ہو، یعنی کہ سورج نے نکلنا شروع کیا، اس وقت سے لے کے 20 منٹ تک نماز نہیں پڑھنی۔ اور دوسرا وقت زوال سے پونا گھنٹہ، یعنی کہ تقریباً جب سورج سر پر ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت وہ کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے بھی قضا نماز نہیں پڑھنی۔ اور جو باقی وقت ہیں اس میں چاہے دن ہو چاہے رات ہو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دین اسلام کے اندر یہ بھی آسانی دی گئی ہے قضا نمازوں پڑھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں، کس طرح سے سہولت لیں۔ تو پہلی سہولت جو دین اسلام نے دی ہے قضا نمازیں پڑھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 رکعتیں فرض کی وہ پڑھنی ہیں اور وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے اور اس کے ساتھ سورت ملانے کی بجائے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے اور اس طرح سے وہ رکوع میں چلا جائے، یعنی کہ یہاں پر اس کے وقت کی بچت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو نماز پڑھنے میں جو اس کی طاقت صرف ہو رہی ہوتی ہے اس کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں وہ 3 بار پڑھنے کی بجائے ایک بار ہی پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ وتر کی نماز پڑھ رہا ہو اور تیسری رکعت میں ہو تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورت ملا لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگائے تو اس میں وہ یعنی کہ دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے وہ رب اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر بھی وقت کی بچت ہو گئی، وہ مختصر وقت میں وہ اپنے وتر ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب نمازی اتحیات میں ہوتا ہے تو وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اس کے بعد اس کے اوپر پورا درود ابراہیمی پڑھنا اور رب اجعلنی پڑھنا یہ لازم نہیں، تو وہ اس کی جگہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اگر وہ پڑھ لے اور سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی دین اسلام نے قضا نماز پڑھنے والے کو سہولتیں دی ہیں۔ اور اب یہ بیان کیا جائے گا کہ قضا نمازوں کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو قضا نمازوں میں ہر نماز کی نیت میں سب سے پہلے جو قضا ہوئی کا لفظ بڑھائیں، مثلا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی، سب سے پہلی قضا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے، اسی طرح ہر نماز کی نیت کرے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان مرد اور عورتوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیز قضا عمری جلدی سے جلدی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور غرور سے بچائے، عبادتوں میں اخلاص کی دولت پیدا فرمائے، آمین۔ اور یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ آج جو بیان نمبر 400
7 ہے درس نمبر 407۔ اس کے اندر کتاب عورت اور آزادی یہ ختم ہوئی، جو کہ تقریباً اس کے اوپر 40-50 بیان میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سے کوئی دوسری کتاب سے بیانات درس وغیرہ جاری ہوں گے، اس کا نام بھی بتایا جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔